الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج انسان کے سامنے یہ دنیاوی حالات ہیں اور ان حالات نے جو اصل آخرت کے حالات ہیں اس سے انسان کو غافل کیا ہوا ہے. جیسے رائی کا دانہ سامنے آ جائے اور اس رائی کے دانے سے پورا پہاڑ انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، حالانکہ رائی کا دانہ اس کی کیا حیثیت ہے پہاڑ کے مقابلے میں. تو اسی طرح یہ دنیا کی جو حالات ہیں، دنیا کی تھوڑی سی بھوک ہے، دنیا کی تھوڑی سی پیاس ہے اور دنیا کی سردی گرمی ہے اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں، اس نے آخرت سے غافل کیا ہوا. کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ. اللہ بھی یہ شکوہ فرما رہے ہیں کہ یہ جلدی آنے والی دنیا کی زندگی جو تمہارے سامنے ہے، اس کو تم پسند کرتے ہو اور اس کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیتے ہو. وتذرون الآخرہ، اور حقیقی زندگی جو بعد میں آنے والی ہے، آخرت کی زندگی ہے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا، جس کی تیاری کے لیے بھیجا، اس کو تم چھوڑتے ہو. اسی لیے حضرات انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور صحیح راہ دکھلانے کے لیے اور گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ بھی کام بناتے ہیں ایمان والوں کے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتے ہیں. اللہ کی معرفت یہ نور ہے، اللہ کا دین اور احکام یہ نور ہے، نماز یہ نور ہے. یہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. اور جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، ناشکرے ہوتے ہیں، تو ان کے یہ شیطان اور طاغوتی طاقتیں یہ ان کے بڑے ہوتے ہیں اور وہ ان کو نور سے اندھیریوں کی طرف لے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور آخرت کی تیاری کرانے کے لیے حضرات انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اللہ کے رسول ہیں، دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے نسل چلائی اور اپنی قوم کو اللہ کے دین والا راستہ بتایا. اس طرح اور انبیاء آئے
حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، کتنے نبیوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتنے نبیوں کا قصہ ہم نے قرآن پاک میں بیان کیا، اور کتنے انبیاء ہیں جن کا قصہ بیان نہیں کیا گیا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں جس میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور جو سفر ہے انسان کا آخرت کی طرف، اس میں پیش آنے والے خطرات سے متنبہ کرنے والا نہ ہو۔ اسلام میں اللہ کے احکام کو ماننے پر بشارت دینا، سب سے بڑی چیز تو اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے ساری نعمتیں دے دیں گے، اللہ فرمائیں گے مانگو کیا مانگتے ہو۔ جنتی لوگ مانگیں گے اللہ دے دیں گے، پھر اللہ فرمائیں گے پھر وہ مانگیں گے، حتیٰ کہ اپنے علماء سے پوچھیں گے، پھر اللہ فرمائیں گے مانگو کہ اے اللہ آپ نے دنیا میں دین اسلام کی ہدایت دی، اور اللہ آپ نے ہمیں جہاں دین کی نعمت دی، اور آخرت میں چہروں کو ہمارے روشن کیا، نورانی کیا، جہنم سے بچایا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج میں تمہیں اپنی رضا جو ہے تمہارے لیے واجب کرتا ہوں اور اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اللہ جنت والوں کو عطا فرمائیں گے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال والوں کے لیے جنت کے باغات کا تذکرہ کیا، اور ان باغات کے نیچے بہتی ہوئی نہروں کا تذکرہ کیا، سونے اور چاندی کے محلات کا تذکرہ کیا، اور وہاں فرمایا کہ اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ حاصل ہو جانا یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت پر ڈالا، ایمان سکھلایا، قرآن سکھلایا اور دین کی محنت کے پر ڈالا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی رضا سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور جو بھی ان کے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ تو دو زندگی ہیں انسان کی، یہ دنیاوی زندگی ہے، یہ مختصر ہے، اور اس کی مثال جو ہے رائی کے دانے کے برابر ہے۔ یہاں کی بھوک، یہاں کی پیاس، یہاں کی گرمی، یہاں کی سردی، یہاں کے حالات اور یہاں کی نعمتیں یہ بطور نمونے کے ہیں، پرتو ہیں۔ اصل مسائل انسان کے وہ ہیں جو آخرت میں پیش آنے والے ہیں، اور انہی مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیاوی زندگی دی ہے۔ ایک یہ دنیاوی زندگی ہے جو بہت تھوڑی سی زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، اللہ کا جو فضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس امت کو سب سے آخر میں لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس نبی پر کوئی کتاب نہیں اترے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ پہلی امتوں کے حالات کو تو قرآن میں تذکرہ کیا کہ جو نافرمان تھے ان پر جو سزائیں آئیں وہ عبرت کا نشان بنے، اور فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی وہ دین پر چلنے کا ذریعہ بنے۔ لیکن یہ امت آخری امت ہے، اب اس کی کمیوں کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخری امت ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تم آخری امت ہو۔ آدم علیہ السلام سے جو ہے نبیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ اللہ کا نظام تھا یہ کہ انسانوں کو دنیا میں بسانا اور دنیا کے نظام کو چلانا۔ دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا گیا، اور اصل آخرت کو جو ہے مقصد بنایا گیا، اصل ٹھکانہ آخرت کا، اور اسی کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا، اور تیاری کے لیے اللہ نے اسباب سب کو برابر دیے، کیونکہ دنیا اور آخرت میں کام آنے والی چیزیں، دنیا کی زندگی بھی بنے گی اور آخرت کی زندگی بھی بنے گی۔ دل کے یقین کے ٹھیک ہونے سے جو بنیادی اور پہلی بات ہے، سب سے اول اور سب سے ضروری ہے،
اور اپنے اعمال کے ٹھیک ہونے سے اللہ دنیا بھی ٹھیک کریں گے اور آخرت بھی ٹھیک کریں گے۔ پہلے انسان کی آخرت بنتی ہے اور اس کا پرتو دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی بنا دیتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان اصل چیز ہے۔ جیسے روح انسان کے جسم میں اصل ہے، پورا جسم بنا ہوا ہے لیکن روح نہیں ہے تو یہ جسم اب جو ہے بیکار ہے۔ روح نکل جانے کے بعد یہ جسم نہ اعضاء مجتمع رہیں گے اور نہ جسم جڑا ہوا رہے گا اور نہ جسم خوبصورت رہے گا، بلکہ روح کے نکل جانے سے یہ جسم تعفن کا مجموعہ بن جائے گا اور فساد اور بگاڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ سارے اعضاء الگ الگ ہو جائیں گے، آنکھیں باہر نکل آئیں گی اور پیپ اور جو ہے کیڑے جسم میں پڑ جائیں گے اور یہ مٹی بن جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ کا دین اس کائنات کی روح ہے۔ اللہ کا دین پورا موجود ہوگا تو دنیا امن کا گہوارہ بنے گی۔ اللہ نے صاف قرآن پاک میں جو ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے گا تو دنیا میں بھی اس کو پاکیزہ اور آسانی والی عزت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان اعمال کا اجر اللہ آخرت میں دیں گے۔ دنیاوی جو مال و اسباب ہے جس سے انسان سمجھتا ہے کہ بھئی محنت کروں گا تو مال آئے گا اور مال آئے گا تو اس سے چیزیں حاصل کروں گا، چیزیں حاصل ہوں گی تو اس سے میرے کام بنیں گے، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ نے دنیا کی زندگی کو متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکہ ہے، کیونکہ یہاں ہماری ان آنکھوں سے یہ اسباب اور ان سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جو اللہ کی ذات حقیقی کرنے والی ہے وہ غیب میں۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام جب اپنی قوموں کی طرف اللہ کی طرف سے علم لے کر آتے ہیں اور انسانوں کے لیے ایک دستور زندگی لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ دعوت سے اللہ کا تعارف کراتے ہیں۔ اور بنیادی بات کیا ہے؟ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ معرفت ہے، اور جو اللہ کو پہچان لے کہ اصل ذات ہے یہ اللہ کی ہے اور اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہی کے امر سے سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ جو دے رہے ہیں وہ اللہ دے رہے ہیں، ساری مخلوقات کا وجود اور مخلوقات کا باقی رہنا اور اس میں نفع و نقصان وہ اللہ کے امر سے ہے۔ اس لیے جو اللہ کو پہچان لے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو یہی انسان کامیاب ہے اور وہ اللہ کے احکام کو مانتا ہے۔ اسی پر اللہ کے وعدے، ایمان کی حالت میں جو تم میں سے نیک اعمال کرے گا البتہ ضرور بضرور ہم اس کو پاکیزہ عافیت والی آسانی والی زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا بھی بنائیں گے آخرت بھی۔ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ جی ٹھیک ہے آخرت کے لیے تو اعمال ہیں لیکن دنیا کے لیے تو یہ اسباب ہیں، یہ غلط ذہن۔ دنیا کی زندگی بھی بنے گی، آخرت کی زندگی بھی بنے گی ایمان اور اعمال سے۔ پہلے اللہ آخرت بنائیں گے اور جس کی آخرت صحیح ہو گئی تو اس کا پرتو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عافیت والی اور عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی یہ بستیوں والے جو دنیا میں بسے، قومیں آئیں، حکومتیں آئیں، وزارتیں آئیں، سارے شعبے چلے، لیکن انسان دو قسم کے ہیں، یا کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ کامیاب کون ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان اور تقوی والے ہو جاتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیتے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، تقوی کی وجہ سے اللہ دو لائنیں کھولتے ہیں کہ جو تقوی کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی عظمت دل میں آ کر اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کہ جو تقوی والی زندگی اختیار کرے گا اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کی مخلوقات مل کر اس کے لیے راستہ بند کر دیں تو ہم ان کے لیے جو ہے نکلنے کی راہ نکالیں گے،
اور یہ رزق کا جو معاملہ ہے اور ہم اس کو رزق دیں گے اور اپنی قدرت سے ایسے کام بنائیں گے جہاں عقل والوں کی عقلیں پہنچ نہیں سکتی جیسے، اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں زمانے کی خوردبین اور دوربین دی کہ قرآن پڑھو، اس میں پچھلی قوموں کے حالات دیکھو کہ بڑی بڑی طاغوتی طاقتوں کو جنہوں نے انسانوں پر ظلم کیا اور کمزوروں کو دبایا اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے دوسروں کی زندگی کو برباد کیا۔ یہ باطل والوں کی شیوا ہے کہ دوسروں کی زندگی قربان کرنا اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تو کریم ہے، خزانے بھرے ہوئے ہیں، رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اللہ کو تو نہ رزق کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو رزق کما کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ قربانی میں بھی جو تم قربانی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ تم نے جو اپنے جذبات کی قربانی دی، یہ جذبات ہیں اصل جو اللہ تعالیٰ جس کو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل میں جو اللہ کی محبت ہے اور اس محبت کی وجہ سے اللہ کے خفا ہو جانے سے تم ڈرتے ہو کہ اللہ خفا نہ ہو جائے، تو یہ تقوی ہے اصل۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان اور تقوی والے ہوتے تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے اور باطل کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے اور ایمان والے جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان والے ہی دنیا میں زندہ رہیں گے، جیسے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعوت سے بڑی بڑی طاغوتی طاقتوں کو توڑا اور اللہ فرما رہے ہیں ہمیشہ ہم نے ایمان والوں کو وارث بنایا۔ لیکن یہ انسان کی کمزوری ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب چیزیں اس کو مل جاتی ہے تو چیزوں میں لگنے کے بعد وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غافل ہونا یہی جو ہے حالات کی پریشانی کا سبب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کرام کو بھیجتے ہیں اور انبیاء کرام اس کلمے کی دعوت سے انسانوں کے دلوں کے یقین کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو بنیاد دل کے یقین کا ٹھیک ہونا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے، یہ تو اللہ نے بنائی ہیں، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ امتحان اور آزمائش اختیاری کاموں میں ہوتی ہے، جس میں اختیار نہ ہو اس میں نہیں ہوتی۔ اور مال کی تقسیم یہ بھی اللہ نے نظام چلانے کے لیے، سارے بادشاہ بن جائیں ایسا ہو نہیں سکتا، سارے زمیندار بن جائیں ایسا ہو نہیں سکتا، بہت سارے شعبے رکھے ہیں، کوئی بادشاہ ہوگا تو کوئی رعایا ہوگا، کوئی زمیندار ہوگا تو کوئی اس کا مزدور ہوگا، کوئی کارخانے والا ہوگا تو کوئی اس میں کام کرنے والا ہوگا۔ یہ نظام ہے، اس پر کامیابی کا دار و مدار نہیں۔ یہ تو نظام چلانے کے لیے کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو اسباب زیادہ دیے، کسی کو کم دیے، لیکن جو کامیابی کے اسباب ہیں وہ اس کے ذرائع اللہ نے سب کو برابر دیے۔ اور وہ کیا ہیں؟ بنیادی چیز کہ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور جسم کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے اعضاء سب کو برابر دیے، بولنے کے لیے ہر ایک کو زبان دی، سننے کے لیے 2 کان دیے، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی ہیں، سوچ اور تدبیر کے لیے دل اور دماغ دیا ہے، لین دین کے لیے اللہ نے ہاتھ دیے ہیں اور پاؤں دیے۔ ایمان لا کر اب ان اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا یہ آخرت کا سرمایہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ کامیابی کے اسباب سب کو برابر دیے، سارے کے سارے انسان اعلیٰ تقوی والے زندگی گزار سکتے ہیں اور تقوی کی زندگی گزار کر اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھلوا سکتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا، اگر یہ بستیوں والے ایمان والے ہوتے، اللہ کو پہچان لیتے، اللہ پر یقین کر لیتے، کہ جس نے اللہ کو پہچانا تو وہ تو اللہ ہی پر یقین کرے گا، کیونکہ ساری کائنات کو بنانے والے بھی اللہ، ساری کائنات میں تصرف کرنے والے بھی اللہ، ساری کائنات میں جو نفع نقصان رکھا ہے یہ اس کو دینے والے بھی اللہ۔
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ جو چیزیں بھی تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ تو دنیا کے برتن کے بقدر، یہاں کتنی روشنی ہو، کتنی حرارت ہو، کتنی گرمی سردی ہو، کتنے غلے اگے، یہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم مناسب مقدار کے ساتھ اتارتے ہیں۔ ہواؤں کا پریشر زیادہ ہو جائے تو یہ ساری مخلوقات اڑ جائے، پانی کا بہاؤ زیادہ ہو جائے تو اس میں ساری کائنات ڈوب جائے، سورج کی گرمی زیادہ ہو جائے تو جلا کر بھسم کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس لامحدود ہیں اور ضرورت کے بقدر ہم دنیا میں اتارتے ہیں۔ کہتے ہیں قوم عاد اللہ نے ان کو طاقتور بنایا تھا، اس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ قوم عاد ایسی قوم ہے التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، بڑے بڑے قدوں کے اعتبار سے اور جو ہے اعضاء کے بڑے ہونے کے اعتبار سے، طاقتور ہونے کے اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان جیسا کوئی اور کو جو ہے کوئی ان جیسا کوئی قبیلہ، ان جیسی کوئی قوم نہیں بنائی تھی، یہ سب سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن اللہ کی اسی نعمت سے یہ دھوکے میں پڑ گئے اور اللہ کو بھول گئے، اور انہوں نے مکے لہرائے اور کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ یہ ہے انسان کی بھول کہ اس کو دنیا میں نظر آتی ہے، یہ دنیا کی حاجت ہے۔ ایک رائی کا دانہ پہاڑ جیسے جہاں چیز کو چھپا لیتا ہے، حالانکہ پہاڑ کتنی بڑی حقیقت ہے، رائی کا دانہ اس کے مقابلے میں کیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مسائل نے تمہیں آخرت کے مسائل سے غافل کر دیا۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ تم یہ جو سامنے تمہاری زندگی ہے اس کو پسند کرتے ہو اور اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہو، اور یہ تمہاری نادانی ہے، اور آخرت جو اصل ہے اور جس کی تیاری کے لیے بھیجا ہے اس کو تم بھول جاتے ہو۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام اللہ کی طرف سے علم لے کر آتے ہیں، اللہ کے احکام اور دستوری زندگی لے کر آتے ہیں، سب سے پہلے وہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے سے اللہ کی پہچان کرواتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والا اللہ کو پہچان لیتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہمیشہ زمین کا وارث ایمان والوں کو بنایا، اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ وعدہ کیا کہ ایمان اور اعمال والوں کو جیسے پہلے بھی ہم نے دنیا میں خلافت دی، آئندہ قیامت تک بھی ایمان اور اعمال والوں کو ہم دنیا کی خلافت یہ جو ہے ایمان اور اعمال والوں کو دیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین کی خلافت بھی دیں گے اور ان کو طاقت اور قوت بھی دیں گے، اور اس کے لیے اللہ نے نبیوں کے قصے بیان کیے۔ وہ نبی جن کی دعوت کا عرصہ سب سے زیادہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ یہ دعوت چند ہفتوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو پوری عمر کے لیے۔ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں آتا ہے 1200 سال ان کی عمر تھی، 1200 سال، 40 یا 50 سال کے بعد نبوت ملتی ہے۔ اس وقت سے انہوں نے دعوت شروع کی اور لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر آئے اور اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور اللہ کی معرفت کی طرف 950 سال بلاتے رہے، 950 سال محنت کرنا یہ نبیوں کے ذمہ ہے، اور ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ یہ اللہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ آپ کے چچا ابو طالب، انہوں نے کتنی خدمت کی آپ کی، کتنے ان کے احسانات ہیں کہ حضور ابو طالب کی وجہ سے کافر لوگ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے جو وہ ان کے بغیر پہنچاتے، لیکن اللہ کی ذات صمد ہے۔ حضور ان کے انتقال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انتقال کے وقت پوری قوم جمع ہو گئی اور ابو جہل اور دوسرے کفار بھی وہاں موجود تھے۔ ایک جگہ تھی ایک آدمی کے بیٹھنے کے لیے، اللہ کے رسول وہاں تشریف لائے اپنے چچا کے پاس، ان سے بات کری، آخری وقت ہے، تو ابو جہل نے جو ہے بڑھ کر اس جگہ کو روک دیا کہ اللہ کے رسول وہاں نہ بیٹھ سکیں،
لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اے چچا جان ایک دفعہ یہ کلمہ کہہ دو، اللہ کے ہاں میں آپ کی سفارش کر دوں گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ ہدایت یہ دنیا کی زندگی جو دی ہے وہ آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے، اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ یہاں جو نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ ساری مخلوق کو وجود بھی اللہ نے دیا، ساری مخلوق کو باقی بھی اللہ رکھے ہوئے ہیں، ساری مخلوق کے نظام کو بھی اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ فنا بھی کریں گے۔ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، تو یہ چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام اللہ رب ہیں، جیسے جسمانی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ اس زمین سے غلوں کو نکالتے ہیں، جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذائیں زمین سے، لیکن یہ رزق آسمانوں سے آتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق یہ آسمانوں سے آتا ہے، جو تم سے وعدہ کیا گیا کہ اللہ پالیں گے یہ آسمانوں سے آتا ہے۔ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم نے دیکھا جو تم سوکھے بیج ڈال دیتے ہو اس زمین میں، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا اللہ کی ذات اگانے والی ہے؟ کیونکہ اگانے والی ذات کس کی ہے؟ آج دنیا کی ترقی میں تم نے فریج اور ایسے مشینیں بنائی ہیں کہ تم ان میں کچھ چیزیں رکھ دیتے ہو اور اس کی حفاظت کرتے ہو کہ یہ گوشت رکھو کافی عرصے تک، اب بقرعید پہ گوشت رکھ دو کافی عرصے تک کام آئے گا، سبزیاں رکھ دو کافی عرصے تک کام آئیں گی، بہت اچھا کھانا بنا ہوا ہے اس کو فریج میں رکھ دو کافی عرصے تک کام آئے گا۔ یہ بھی تھوڑا سا رکھتے ہو اور تھوڑے سے وقت کے لیے رکھتے ہو، اور اللہ فرماتے ہیں میری شان دیکھو، میں نے اس زمین کو مٹی سے بنایا۔ اب مٹی ایک ایسی چیز ہے اس کا کوئی خاص رنگ نہیں ہے، مٹیالہ رنگ، اس کو سونگھو تو اس میں کوئی بو نہیں ہے، اس کو منہ میں لاؤ تو اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، لیکن جتنے پھول اللہ نے پیدا کیے آج تک قیامت تک پیدا کریں گے اس کی خوشبو اللہ نے اس زمین میں رکھی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی، ضرورت کے مطابق اللہ پھولوں کو نکالتے ہیں اور اس میں وہ خوشبو عطا کر دیتے ہیں۔ پھلوں میں جو ذائقے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے، ضرورت کے مطابق اللہ پھلوں کو نکالتے ہیں اور اس میں ذائقہ بھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ پانی، تم پانی جو پیتے ہو کیا تم آسمانوں سے اتارتے ہو یا اللہ کی ذات اتارنے والی ہے؟ ہاں، یہ بقرعید گزری ہے، حج کا زمانہ، حاجی لوگ حج کر کے آ رہے ہیں، اللہ وہاں بلاتے ہیں کس لیے؟ تاکہ اللہ اپنے بندوں کو دکھائیں کہ ایمان کی بنیاد پر کیسے اللہ پالتے ہیں اور ایمان کی بنیاد پر کیسے تربیت کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلا امتحان اللہ نے ان کا لیا ان کی جان کے بارے میں، کہ نقشہ ایسا ہے کہ آگ میں ڈالے جائیں گے اور رگ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ فرشتے آئے اور فرشتوں نے پوچھا ہماری کوئی ضرورت ہے؟ کہا ضرورت تو ہے لیکن تمہاری طرف نہیں، یہ میری ضرورت میرے اللہ کی طرف ہے۔ اور جو آخری بات تھی ابراہیم علیہ السلام کی، حسبی اللہ، میرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ اسے کہتے ہیں توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ اور اللہ نے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ قرآن پاک میں وعدہ کر رہے ہیں کہ تم مجھے پہچان کر اور مجھ پر بھروسہ کرو گے کہ سب کچھ کارساز کام کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو میں تمہاری کفایت کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، جیسے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا حق ہے ایسے تم بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے آسانی سے رزق دیں گے جیسے ان پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ آپ تہجد کے وقت اٹھو، سارے درختوں پر کروڑوں چڑیا چہچہاری ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، ان کے کون سے کارخانے ہیں، ان کے کون سے کھیت ہیں، ان کے کون سے دفاتر ہیں، ان کے کون سے عہدے ہیں، یہ خالی پوٹے جاتے ہیں اور پھر شام کو اللہ ان کے پوٹوں کو بھر دیتے ہیں
اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ کا فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق عطا فرمائیں گے جیسے آسانی کے ساتھ ان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی یقین کے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، اس کی مثال ایک رائی کے دانے کے برابر ہے۔ اصل مسائل تمہارے آخرت میں پیش آنے والے۔ یہاں کی بھوک تو ایک نمونہ ہے، یہاں کی گرمی سردی تو ایک نمونہ ہے، یہاں کی تکلیف اور راحت و آرام تو ایک نمونہ ہے۔ اصل حالات آخرت میں پیش آنے والے ہیں، اور اس کی تیاری کے لیے تو دنیا کے حالات، یہ رائی کا دانہ پہاڑ کی جیسی مخلوق کو تم سے نہ چھپا دے، یہ دنیا کی زندگی تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں تحبون العاجلہ، یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس زندگی کو گزارنے کے لیے تو تمہارے جسم کے اعضاء کو پورا بنانا اور اس میں روح ڈالنا، اس کے لیے آکسیجن کو مہیا کرنا، اس کے لیے بارشوں کے ذریعے پانی کا نظام اور اس کے لیے غذاؤں کا نظام، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں۔ اور تمہیں آخرت کی محنت کے لیے پیدا کیا گیا، اور آخرت کی محنت اور آخرت کو بنانے کے لیے سب کو، فقیر سے لے کر بادشاہ تک، ایک عام آدمی سے لے کر پوری دنیا کے اہم آدمی تک اللہ نے اسباب برابر دیے، اور وہ کیا ہے کہ دل کے یقین کو ٹھیک کر لو اور اعضاء کے استعمال کو ٹھیک کر لو۔ آنکھ اللہ نے بنائی ہے تو دیکھنا وہ جو اللہ کو پسند ہو، جس کی دیکھنے کی اللہ نے اجازت دی۔ زبان اللہ نے عطا کی ہے تو بولنا وہ جو اللہ کو پسند ہے۔ جسے اللہ سب سے بڑے ہیں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ حاصل ہو جانا یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا انعام ہے کہ اللہ نے قرآن پاک اتارا، اور پورے قرآن کے آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے امت محمدیہ، فخر اور ناز کرو اپنے نصیبے پر، کتنا اونچا اللہ نے نصیبہ دیا ہے، کیونکہ دنیا میں سب انسان برابر ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ سارے بادشاہ بن جائیں تو مزدوری کون کرے گا؟ سارے مزدور بن جائیں تو پھر نظام کون چلائے گا؟ کہتے بنی اسرائیل انہوں نے بار بار اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کے نظام کو تتر بتر کر دیا۔ بڑی افراتفری کی زندگی تھی، بہت عرصہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ان کا یہ ایسا گزرا۔ تو وہ اللہ کے نبی شمویل علیہ السلام تھے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کیجئے، یہ جو ہر ایک چودھری بنا ہوا ہے، ہر ایک اپنی مرضی سے چل رہا ہے، بہت سال بیت گئے کہ ہماری زندگی وہ بربادی والی ہے۔ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دے، اور بادشاہ ہمیں جب منظم کر لے گا، ہمارا نظام مرتب ہو جائے گا، تو پھر یہ دشمن جنہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا اور ہمارے جوانوں کا گردنیں اڑائیں اور کچھ کو قید کر کے وہ اپنے ساتھ لے گئے، تو ہم اللہ سے یعنی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے لیے بادشاہ متعین ہو جائے، اور پھر اللہ کے راستے میں قتال کریں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طالوت، اس کو ہم بادشاہ بنا کر تمہاری طرف بھیجتے ہیں۔ تو بادشاہت کے لیے متعین کرنا، رسالت کے لیے متعین کرنا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا انتخاب ہے، ہم جس کو چاہیں چن لیں۔ انسانوں میں سے کس کو رسول بنانا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور فرشتوں میں سے کس کو چننا ہے وحی کے لیے یہ بھی۔ لیکن یہ انسان ایسا بگڑا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی نبی کے پاس عرض کرنے سے اور نبی کی دعا سے طالوت علیہ السلام طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا، تو وہ اعتراض کرنے لگے، اے شمویل، اے اللہ کے نبی، ہمارے 12 خاندان ہیں، ہر خاندان کا کام الگ ہے، کسی کا زراعت ہے، کسی کا بکریاں چرانا ہے، کسی کا بادشاہت کرنا ہے، تو یہ تو بکری چرانے والے قبیلوں میں سے۔ اللہ پر اعتراض کہ یہ بادشاہ کیسے بن گیا؟ اللہ نے فرمایا ہم سمجھتے ہیں کہ کس میں بادشاہ کو جسمانی طاقت اور لڑائی کے امور میں حرب اور سمجھ کی ضرورت ہے، وہ ہم نے طالوت کو دی ہے، اس لیے ہم نے ان کو بادشاہ بنایا۔
اور ان کے ساتھ ہو جاؤ اور لڑو۔ کیونکہ انتقامی جذبہ تھا تو فوراً سارا کا سارا لشکر ساتھ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم ایمان والے ہو ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کہ کبھی خوف آئے گا، کبھی جانیں جائیں گی، کبھی جو ہے وہ کھیتیاں جو ختم ہوں گی اور دشمن کے حملے ہوں گے، تو جو صبر کرنے والے ہیں، دین پر جمنے والے ہیں، تو ان کو بشارت دے دو۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جب بھی وہ ان پر کوئی مصیبت اور مشکل آتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور جو کچھ ہم پر حالات آ رہے ہیں یہ ہمارے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے۔ فرمایا یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے عنایتیں، رحمتیں اور ان کے لیے بشارتیں ہیں، اور ان کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ یہ ہیں ہدایت یافتہ۔ تو بھائی اس لیے یہ جو ہے دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور یہ سامنے ہے، اور آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہاں کے مسائل اصل مسائل ہیں، اور دونوں کی دنیا کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے، آخرت کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے، اس کا راستہ ایمان اور اعمال ہے۔ لوگوں کا یہ ذہن کہ آخرت تو بنتی ہے ایمان اور اعمال سے اور دنیا کی زندگی بنتی ہے مال اور اسباب سے، یہ دھوکہ ہے، یہ غلط ہے، بلکہ دونوں زندگیوں کو اللہ تعالیٰ ایمان اور اعمال سے بناتے ہیں۔ زمانے کی خوردبین اور دوربین دی ہے کہ دیکھ لو قرآن پاک میں قصے پڑھو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اپنے زمانے کی تاریخ کو دیکھو، زمانے سے پتہ لگے گا کہ کون لوگ کامیاب ہوئے، کون لوگ ناکام ہوئے۔ سارے کے سارے انسان ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ ناکامی سے نکلنے کا پہلا قدم ایمان، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑا قیمتی کلمہ ہے۔ ساری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کی قیمت ساری کائنات سے بھاری ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ لا الہ الا اللہ دیا ہے، کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے بھائی۔ یہ اللہ کی معرفت والا کلمہ ہے، تقوی والا کلمہ ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جیسے انسان کسی مجلس میں، بادشاہ کی مجلس میں یا کسی ولیمے میں یا بہت بڑے فنکشن میں جانے کے لیے سر کی ٹوپی اور پگڑی سے لے کر پاؤں کے جوتے تک سب چیزوں کو صاف ستھرا اور خاص طور پر جو ہے چہرے کو صاف ستھرا، تو اسی طرح اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اپنے آپ کو یہ انسان نورانی بنا لے۔ ایمان ایک نور اور ایک روشنی ہے، نماز نور ہے، اللہ کا ذکر نور ہے۔ کہتے ہیں ایک کی خوشامد کر لو اللہ کی تو ساری کائنات کی خوشامد سے تم نکل آؤ گے۔ دنیا مخلوقات کے تذکرہ کرنے سے تو یہ وقت ضائع ہوتا ہے اور اللہ کے ناراضگی والی چیز ہے۔ جتنی اپنی مجلسوں میں مخلوقات کے تذکرے کرو گے، عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلائیں اور مصیبتیں آئیں گی، اور ساری دنیا کے تذکروں کو چھوڑ کر جتنا اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کے یاد کرنے سے دنیا اور آخرت کی مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اللہ کو یاد کرنے سے سب سے بڑی نعمت اطمینان اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، اللہ کو یاد رکھنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو الہ مان کر یاد رکھنا، اور الہ ہے وہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ ہر حال میں، ہر جگہ پر، ہر حال میں، ہر جگہ پر اور ہر زمانے میں اللہ کے حکم کو دیکھ کر نبی کے طریقے پر پورا کرنا، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ اور جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ سب سے بڑی چیز اطمینان وہ اس کو پہلے قدم پر عطا فرماتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے ہر حال میں یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا مبارک دین مرحمت فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ،
کسی قوم اور امت کو ہم نے رسول اور نبی اور ڈرانے والے اور بشارت دینے والے کے بغیر نہیں چھوڑا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے راہ دکھلانے والے اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے حضرات انبیاء کرام آئے، 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ، اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ حضرات انبیاء کرام علم لے کر اترتے تھے اور دعوت کے ذریعے پہلے علم کی طلب پیدا کرتے ہیں، اللہ کی معرفت آ جانے کے بعد پھر اللہ کیا چاہتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے جو ہے دین اور احکام پورا کرنے کی جو ہے دستور زندگی اللہ کا دین، تو اس میں نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ نماز سب سے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو مجھے یاد رکھنے کے لیے۔ نماز وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلا کر اس امت کو عطا کیا، کیونکہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو 50 نمازیں عطا فرمائی کہ امت یہ نماز عبادت میں لگی رہے گی، باقی ان کے جسم کے نشو و نما اور رزق کا انتظام کون کریں گے جی؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اور اللہ نے واقعات بیان کیے۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ کہف، کہف عربی میں کہتے ہیں غار، یعنی ایسی سورت کہ جس میں چند نوجوانوں کا ذکر ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں چلے گئے، شاہی محلات کو اور شاہی عہدوں کو اور محلات کی آسائشوں کو ایمان کے لیے انہوں نے قربان کیا اور ایک غار میں پناہ لینے کو ترجیح دے دی۔ 6 نوجوان تھے یا 5 نوجوان تھے اور وہ نکلے، کیونکہ ایمان ایک ایسی خوشبو ہے جو ظاہر ہو جاتی ہے۔ بادشاہ وہ اپنی طاقت اور دھونس سے لوگوں کو قابو کرنے والا تھا کہ لوگ میری طاعت سے نہ نکل جائیں، میرا رعب اور دبدبہ ان کے اندر آ جائے۔ حالانکہ یہ خود غلط بات ہے۔ بادشاہ کو بھی پیدا کس نے کیا؟ بادشاہ کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اور یہ بادشاہت اس کو کس نے عطا کی؟ اللہ نے بادشاہت دی تو بادشاہت تو اس لیے دی تھی کہ کسی فریادی کی فریاد اللہ کے دربار تک نہ پہنچے کہ اے اللہ مجھے حق نہ ملا۔ بادشاہ کے ذمہ ہے کہ یہ عدل کر کے ان کی فریاد کو پورا کرے۔ اس لیے فرمایا 7 ایسے خوش قسمت انسان جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا اور لوگ پسینے میں غرق ہوں گے تو 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور اس میں سے ایک ملک عادل، وہ بادشاہ جس کو اللہ نے بادشاہت دی ہو، اللہ کو اس نے پہچانا ہو اور رعایا کی جو حق ہے اس کو وہ ادا کیا ہو، عدل قائم کیا ہو، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، ان 7 قسموں میں سے ایک قسم وہ بھی ہے کہ 2 ایمان والے بھائی، ایمانی بھائی چارہ، کہ ایمان کی وجہ سے اللہ پر ایمان کی وجہ سے آپس میں محبت کی، اور اللہ کی بنیاد پر ایمان کی وجہ سے جب اللہ کا حکم ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہے کہ بھئی جدا جدا ہو کر اللہ کے راستے میں چلے جاؤ تو وہ جدا ہو جائیں۔ ایسے 2 شخصوں کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ بھئی دین اسلام، نمازوں کے لیے جمع ہو جاؤ اور اسی طرح وعظ اور نصیحت کے لیے جمع ہو جاؤ، اور جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل جاؤ۔ یہ 5 دفعہ اذان دی جاتی ہے، اور اذان یہ مؤذنین اللہ کے منادی ہیں، اور جب یہ اذان دعوت تامہ ہے، مؤذن جب اذان دینا شروع کرتا ہے تو شیطان جو انسان کو غفلت میں ڈالتا ہے اور انسان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، تو اذان دعوت والے کلمات ہیں۔ دعوت کی وہ طاقت ہے کہ اس کو سننے کی شیطان میں طاقت نہیں ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء ڈھیلے ہونے کی سے اس کی ریح خارج ہوتی ہے، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان اس میں ٹھہر نہیں سکتا۔ فرمایا
کہ پہلے تو اللہ نے نبیوں کو، کہ نبیوں کی ذمہ داری تھی وہ دعوت دیتے تھے، اللہ نے اس امت کو دعوت کے لیے چنا ہے۔ صحابہ کرام جب دعوت کو لے کر اٹھے تو تھوڑے سے عرصے میں کہاں تک اللہ نے اپنے دین کو پہنچایا۔ آج اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس دعوت کو لے کر مقصد بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا سے میں باطل کو ختم کر دوں گا۔ کیوں بھائی؟ تو اس دعوت کو انشاءاللہ زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے نا جی۔ تو اس میں دعوت میں سب سے پہلے ایمان، اور ایمان اللہ سے وعدہ ہے، اتنا بڑا وعدہ، اللہ سے عہد کہ جی میں نے فلاں وزیر سے یہ گاڑی خریدی ہے، یہ گھر فلاں وزیر کا ہے، اور فلاں بہت بڑے تاجر سے کہ یہ مال سے میں نے یہ سامان خریدا ہے، اور یہ اللہ سے ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے عہد کرنا، یہ اللہ سے، اے اللہ تیرے علاوہ میری ذات کے اندر کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ اللہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کی جان کی اور مال کی وہ قیمت لگاتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار مجھ سے کر لیا، میں نے اس لا الہ الا اللہ والے ایمان والے کی جان کو اور مال کو اپنی رضا اور جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ کیا مطلب؟ کہ اس کا جب اللہ نے خرید لیا، ہم نے اللہ کو بیچ دیا، تب اس جان اور مال میں تصرف کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق، جو اللہ کا حکم ہوگا۔ اور یہی لوگ کامیاب ہیں کہ جو ایمان لا کر اپنے جان اور مال میں جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو اس دعوت والے کام کے لیے چنا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اپنے جان اور مال کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لگاؤ جیسے لگانے کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ تو ایمان کی دولت ہے، بنیادی چیز ہے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، یقینوں کو درست کرنا۔ اس کلمے کا تقاضا سب سے پہلے یقینوں کی درستگی ہے، اور پھر جذبات کی درستگی ہے، اور پھر طریقے کی۔ جذبات کی درستگی کیا مطلب؟ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے الہ ہیں، ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جذبات کی بھی قربانی ہے اور جان اور مال کو بھی اللہ کے دین کے لیے لگانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ کام عطا فرمایا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کلمے کی دعوت ہے، اور سب سے پہلے داعی اللہ تعالیٰ ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کے گھر جنت کی طرف سب سے پہلے بلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اے ایمان والو دوڑ لگاؤ اور میدانوں میں آؤ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو، الی مغفرۃ، کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے، کہ ساتوں زمین اور آسمان کو پھیلا دیا جائے تو جنت کی چوڑائی ساتوں زمین اور آسمان کے طرح ہے، اور اس کی لمبائی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو دعوت اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ داعی ہیں، اور اللہ نے سارے انبیاء کو دین کی دعوت دے کر بھیجا، اور نبیوں کی دعوت سے جو ہے ایمان اور اعمال والے لوگ بنے، اور اللہ نے باطل کو ختم فرمایا، اور ایمان والوں کو اللہ نے زمین کا وارث بنایا، اور انبیاء آتے رہے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے دعوت والا کام اس امت کو دیا۔ تو اس لیے یہ کیا کہتے ہیں، ایمان ہے، اور اپنی زندگی کو عبادت والا بنانا، اور عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز کی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك۔ ایک تو اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو مجھے یاد رکھنے کے لیے، وأقم الصلاة لذکری، میرے یاد کو تازہ رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ایسی صفائی کرنے والی ہے کہ نماز پڑھنے والا جب اچھی طرح نماز پڑھے گا تو یہ نماز جو ہے اس کو ساری بے حیائی والے کاموں سے روک دے گی۔ صحابہ کرام کے بارے میں قصہ ہے کہ ایک شخص
جس کی کفر کی حالت میں بڑے خراب چوری، زنا اور باقی کام جو ہے اس کی زندگی میں تھے، مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اب وہ سارے کام ایک دم نہیں چھوٹے، کچھ کام ان میں تھے۔ صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ فلاں آدمی اسلام تو لے آیا ہے لیکن ابھی تک وہ پرانے کام چھوڑے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اس کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو؟ یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، کہ اس کی نماز ان سارے کاموں سے روک دے گی۔ اس لیے کہتے ہیں جہاں ہم اپنی تربیت کے لیے لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر یقین بنانا یہ بنیادی بات ہے، اسی طرح اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اپنی نمازوں کو درست کرنے کی محنت کرنا۔ ایک ہے نماز پڑھنا، صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ نماز کو بنا کر سنوار کر کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو درست کر کے پڑھو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کو درست کر کے پڑھنے والا بنا دے۔ الذین یقیمون الصلاۃ قد افلح المؤمنون الذین یقیمون الصلاۃ، جس طرح اس یقین کو بنانے کے لیے کلمے کی دعوت ہے، اسی طرح اپنی زندگی کو دین والا بنانے کے لیے نمازوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا۔ صحابہ کرام قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنے نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اعضاء بھی پرسکون ہو کہ نماز میں داخل ہو جاؤ تو یہ خیال ہو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے نماز پڑھو جیسے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ ایک نماز پڑھنے والا وہ جب دیکھے کہ بچہ میری طرف دیکھ رہا ہے اور میں بڑی عمر کا آدمی مسجد میں نماز میں پڑھ رہا ہوں، تو بچے کی آنکھ کو جب اس کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنی نماز کو درست کر لیتا ہے۔ تو کیا اچھی نماز ہوگی اس انسان کی جو جب سے نماز میں داخل ہو اور سلام پھیرنے تک اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نماز کو اچھا بنانے کی شکل کیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہر عمل کو خوبصورت بناؤ، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے اللہ کے رسول، ہر عمل کو خوبصورت بنانا اس کی کیا صورت ہے کہ اللہ کی عبادت اس استحضار کے ساتھ کرو کہ اللہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پہلا درجہ یہ ہے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تمہیں درجہ حاصل نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حارثہ، بالکل بچے اور نوجوان ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ کس حال میں تم نے صبح کی؟ جیسے ماحول ہوتا ہے اسی کے مطابق الفاظ لائے جاتے ہیں اور الفاظ کے معنی ماحول کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر آج کسی سے پوچھا جائے بھائی کیا حال ہے، کوئی روزگار ملا ہوا ہے، گھر میں کھانے پینے کے اسباب اور گھر والوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، گھر اپنا ہے، سواری اپنی ہے، کھانا پینا یہ تنخواہ کوئی لگی ہوئی ہے، آج کل سوال کا یہ مطلب ہے، سوال کرنے والا بھی اسی بنیاد پر سوال کرتا ہے اور جواب دینے والا کہے گا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، نوکری مل گئی، تنخواہ اچھی ہے، گھر والوں کا گزارا چل جاتا ہے، کپڑے بھی مناسب پہنتے ہیں، یہ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے۔ لیکن اصل جو ہماری ضروریات اور حاجتیں ہیں، ایمان کیسا ہے، دل کا یقین کیسا ہے، اور یہ زندگی 24 گھنٹے کی اللہ کے احکام سے منور، خوشبودار اور آباد ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، جب دینی ماحول تھا تو یہی جو ہے یہی سوال اور جواب کا اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تم نے کس حالت میں صبح کی؟ اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سچے پکے ایمان کی حالت میں نے صبح کی۔ بہت بڑی بات تھی، سوال کرنے والے کائنات کے سب سے بڑے علم والے رسولوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سامنے جس سے سوال کیا جا رہا ہے حضور کے تربیت کردہ صحابہ، اور صحابہ میں سے ایک بچے اور نوجوان۔ اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول میں بتا رہا ہوں سچے اور پکے ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں نے صبح کی ہے۔ بہت اچھا جواب تھا اور بالکل صحیح جواب تھا، اللہ ہمیں بھی اس کی حقیقت عطا فرما دے۔ تو فرمایا اے حارثہ، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تم نے جو کہا کہ سچے پکے ایمان کے ساتھ صبح کی ہے، فما حقیقت قولک، اس قول کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا عرض کیا، اے اللہ کے رسول ازفت نفسی عن الدنیا، یہ دنیا اور اس کی زیب و زینت اور یہ دھوکے کا گھر یہ مجھ پر کھل گیا ہے کہ یہ دنیا تو اس کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، میرا دل دنیا سے بیدار ہو گیا ہے کہ دنیا کی زندگی دنیا کو آسائشوں والا بنانے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ یہ تو آخرت کے لیے دی گئی ہے، اور آخرت کا سرمایہ عبادات اور جو ہے روزہ اور نماز۔ عزفت نفسی عن الدنیا، دنیا کی محبت میرے دل سے نکل گئی، اسی لیے اللہ بھی فرما رہے ہیں لا تغرنکم الحیات الدنیا، اے ایمان والو دنیا کی زندگی یہ دھوکہ دینے والی ہے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ دنیا کے اسباب سے تمہارے کام بنیں گے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہارا دشمن یہ شیطان یہ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ حکومتوں کے لیے دفتر میں کرسی پر 24 گھنٹے 10 گھنٹے بیٹھے رہو، کوئی یہ نہیں کہے گا بھائی کارخانے میں کام کیوں نہیں کر رہے، تم سڑکوں پہ پتھر کیوں نہیں پھوڑ رہے، تم زمین پر ہل کیوں نہیں چلا رہے، تم کوئی کام کیوں نہیں کر رہے، بیٹھے ہوئے ہو بس دستخط کرتے جاتے ہو۔ وہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں میں ایک گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، اور اس کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں، ان کی حکم سے اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، بھائی کرسی پہ بیٹھ کر اور ان کے حکم سے جو ہے جو کاغذات آ رہے ہیں ان پہ دستخط کرنا، اس سے تمہاری زندگی بن سکتی ہے، اور اللہ کے حکم پر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اس سے زندگی نہیں بنے گی۔ کتنے بڑے دھوکے میں ہے انسان کہ بھئی کچھ نہ کچھ کرو تو یہ چوکوں پہ چلے جائیں اور ٹریفک پولیس والے جو کنٹرول کر رہے ہیں ان کو کہیں بھئی ان حرکتوں سے کیا ہوتا ہے، دفتروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، پتھر پھوڑو، پہاڑوں کو توڑو، سرنگیں بناؤ، راستے بناؤ، کارخانے چلاؤ، آگ کی بھٹی کے سامنے کھڑے ہو، لوہے کو پگھلاؤ، وہ تو مزدور لوگ ہیں ان کو تو تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے۔ کہا نہیں تمہیں پتہ نہیں، ایک حکومت ہے، ایک نظام ہے، اس کے تحت ہم ان دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہماری ذمہ داری لی ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ کی ذات نے تمہاری جو ذمہ داری لی ہے کہ تمہیں ہم نے اپنی عبادت اپنی ماننے کے لیے پیدا کیا، تم روزی کماؤ اپنے لیے اور اللہ کے سامنے پیش کرو، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ تو سب سے پہلے اور بنیادی ضرورت ایمان کی، ایمان کے ایک ذرے کی اتنی قیمت ہے کہ ذرہ برابر ایمان لے کر گیا اور اس کو گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ گناہ ایک سیاہی ہے، گناہ ایک بدبو ہے، اور گناہ ایک گمراہی ہے، ان گناہوں کے ہوتے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیا خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کی پوری زندگی ایمان اور اعمال کے نور سے منور ہو، وہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اللہ خوش ہو کر فرمائیں گے طب تم کتنے پاکیزہ بن کر آئے ہو، تمہارے دل بھی روشن ہے، تمہارے جسم کا ہر عضو اللہ کے احکام کے ماننے کی وجہ سے، زبان اللہ کے ذکر کی وجہ سے نورانی ہے، تمہارے کان اللہ کا کلام سننے کی وجہ سے نورانی ہے، تمہارے دماغ اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچنا، اللہ کے دین کے لیے تم نے دماغ سوزی کی، تمہارے دماغ روشن ہے۔ اس لیے اے اللہ میرے پٹھوں میں نور جہاں بھر دے، اے اللہ میرے گوشت میں نور بھر دے، اے اللہ میرے بالوں میں میری کھال میں نور بھر دے۔ تو یہ نور جو لے کر نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، دنیا میں یہ نور دل کے اندر آتا ہے اور اس نور سے حقیقی انسان دیکھتا ہے کون سے اعمال مجھے فائدہ دینے والے ہیں اور کون سے اعمال مجھے نقصان دینے والے ہیں۔ نورہم، تو دنیا میں بھی یہ نور ان کو اللہ کے گناہوں اللہ کے نافرمانیوں سے بچاتا تھا اور اللہ کے احکام پر لاتا تھا، اور قیامت میں یہ نور ان کے سامنے ہوگا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ دائیں بائیں اس نور کی روشنی میں چلیں گے۔ قیامت کے اندھیرے میں انسان کو جو راستہ نظر آئے گا اپنے نور سے، ایمان والا، کہ یہ منافقین دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تھے تو قبروں میں بھی ان کے ساتھ، لیکن نفاق سے رہے تو یہ تو اندھے اور بغیر نور کے اٹھیں گے، اور ایمان والا نور کے ساتھ اٹھے گا تو دونوں اکٹھے ہیں، تو اندھے کو بھی احساس ہوتا ہے
کہ بھئی کوئی نہ کوئی روشنی ہے، وہ کہے گا انظرونا، او ایمان والے ذرا ٹھہر جاؤ، یہ مجھے اب تمہارے نور سے مجھے کچھ احساس ہو رہا ہے، نقتبس من نورکم، نور تمہارے پاس ہے، فائدہ میں بھی حاصل کر لوں کہ تمہارے نور سے، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ یہ نور دنیا میں